अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 27 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए मंशूर, उनके मैंडेट, उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक तमाम मामलात, और उसके बाद उनकी हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि अब खान साहब की फैमिली डायरेक्टली स्टेक होल्डर है। वो जो बोलेगी उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो होगी, वो जो बोलेगी उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होगा। तो उन्होंने अभी जो खड़ा किया है, बहुत सारे के मुंह के ऊपर तमाचा रसीद कर दिया है। और किस तरह से किया, अलीमा खान साहबा ने, नौरीन खानम साहबा ने, उज़मा खानम साहबा ने इस वक्त अडियाला जेल के बाहर एक पुरअमन धरना दे रखा है। साथ ही साथ ये जो आई इन्फेक्शन वाली स्टोरी थी, जिसके बारे में सुबह वाले व्लॉग में मैं डिटेल के अंदर बात कर चुका हूं, उसको न सिर्फ एक्सपोज किया है बल्कि मल्टीपल क्वेश्चन रेज कर दिए हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर खान साहब की सेहत को लेकर, क्योंकि जाहिर है मुलाकात नहीं हो रही फैमिली की, एक अलमिया है, एक इंसानी अलमिया है, एक सियासी अलमिया है, और पिछले तकरीबन कोई 50 दिन से ये चल रहा है। तो उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर रद्द अमल दिया है। उसकी डिटेल्स यानी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा जो मामलात नेशनली इंटरनेशनली चल रहे हैं, जो प्रेशर डेवलप हुआ है, उसके ऊपर सवालात बड़े डिफरेंट अंदाज से अलीमा खानम साहब से पूछे गए। वो सवाल पुट करने का नतीजा क्या निकला वो भी शेयर करूंगा। सर्दी के बावजूद धरना इस वक्त जारी है, जबकि वजीर दिफा, वजीर इत्तलात साथ बैठकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो एहतजाज करने का तरीका यही है। जाहिर है कि आज 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं, खान साहब की बहनों की खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी है, तो फिर आप वही करें जो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म ने आपको बताया, उसी तरह से एहतजाज करें। अच्छा, सुबह जो इमरान खान साहब के आंख के मुबैना इन्फेक्शन से मुतालिक एक स्टोरी इमर्ज हुई और हर जगह यही डिस्कस हो रही थी, बड़े कंसर्न्स एलिवेट हो रहे थे। इसके ऊपर जो है अलीमा खानम साहबा, उज़मा खानम साहबा, नौरीन खानम साहबा ने जो कमेंट्स पास किए हैं वो वर्थ लिसनिंग है। पहले वो सुन लें, फिर मैं थोड़ा सा डायसेक्शन करता हूं इसकी। ये अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि इमरान खान की आंख में इन्फेक्शन की खबर किसने दी, यानी ये किसने खबर फीड की है। ये पहले सुन ले सारी चीजें, आगे चलकर मैं बात करता हूं। ये सुबह वाले व्लॉग में भी मैंने कुछ इसी तरह की डायसेक्शन की थी। मैंने मफरूजे की सूरत में 3-4 एंगल्स बताए थे कि ये यूं हो सकता है। अब जरा सुनिएगा, इमरान खान की आंख में इन्फेक्शन की खबर किसने दी, किसने फीड की। 3.5 महीने से वो कहती है हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो इस बंदे को किसने बता दिया, ये एवं ही खुद से लगे हुए हैं। ये अलीमा खानम साहिबा कहती हैं। बल्कि नौरीन न्याजी साहिबा कहती हैं कि इमरान खान की आंख की खबरों की मैं तरदीद करती हूं। इमरान खान इनकी कैद में है, डॉक्टरों को देखना इनका काम है। ये जेल हुक्काम हमारी मुलाकातें नहीं करवा रहे, उनसे ऐसा हिसाब होगा सारी जिंदगी ये जेल हुक्काम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। फिर अलीमा, उज़मा खानम और नौरीन खानम साहिबा फरमाती हैं कि खबर रिपोर्ट करने से पहले कम अज कम अपने सोर्स से कंफर्म तो कर लिया करें। जो मैंने सुबह कहा था कि सोर्स दावा कर रहा है, अब भाई सोर्स ने खबर दी है, दावा आप कर रहे हैं, इसको जरा, अगर वाकयातन ये कोई कानून का डर खौफ हो तो बंदा 10,000 दफा इसको सोचे। है तो हमारा दोस्त यंग जर्नलिस्ट है असद, लेकिन ये जो चीज जिस तरह से इमर्ज हुई है उसमें थोड़ा सा अपना एक मार्जिन, टेक्निकल मार्जिन जरूर रखना चाहिए। मेरा मशवरा है। जाहिर है कि एक साफी, एक एंकर है, काफी दिनों से मीडिया के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन ये जरा सुनिएगा। वो कहते हैं खबर रिपोर्ट करने से पहले कम से कम अपने सोर्स से कंफर्म करें। ऐसे सनसनी पैदा करके हमें परेशान किया जाता है। या तो ये कहें कि आपको किसी ने ये खबर दी है, ये सब झूठ फैलाया जाता है ताकि कहा जाए कि इमरान खान बीमार है। ये किसने कहा है जी? डॉक्टर उज़मा खानम और नौरीन न्याजी ने कहा है। अच्छा, अब इस सारी बात के ऊपर मैं जरा इसका थोड़ा सा डायसेक्शन कर लेता हूं। देखें, एक रिपोर्टर जो होता है ना, उसके सोर्सेज बड़े तगड़े होते हैं। रिपोर्टर और एंकर में फर्क है। जो एंकर होता है वो या तो तज्जिया कर रहा होता है, या सिचुएशन को गेज करके उसके जाविये ढूंढ रहा होता है,
یا کہیں سے خبر آ جاتی ہے تو وہ آپ تک پہنچا دیتا ہے، یا تو اس کا ٹائم جو لیپس ہو وہ اتنا بڑا ہو، جس ٹائم سپین کے اوپر اس نے کام کیا اتنا بڑا ہو کہ اس کے کانٹیکٹس اتنے بڑے ہو جائیں کہ اس کو خبر مل جائے. اب اس کو ویریفائی کرنا بھی اس کا کام ہے. معذرت کے ساتھ دو خبریں ایک ساتھ، ایک تو ان کو آنکھوں کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، اور پھر دوسرا کہ فلاں فلاں رات کی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ اس رات کو خان صاحب پمز گئے، انہوں نے حال احوال بھی کیا، ان کو انجیکشن بھی وہاں دیا گیا. یہ دو الگ چیزیں، ایک تو یہ کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، دوسرا یہ کہ حکومت اس معاملے کے اوپر بڑی لینینٹ ہے اور ان کی صحت کے حوالے سے کنسرنڈ ہے، اور ان کو پمز لایا گیا اور ان کو علاج بھی کرایا گیا اور ان کو جو ہے انجیکشن بھی دیا گیا. تو حکومت تو اس طرح کام کر رہی ہے. یعنی بہنوں کے جو ملنے کا معاملہ ہے اس سے ذرا نظر ہٹائی جائے کہ ان کو تو ٹریٹمنٹ بھی مل رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں بھی ہے تو بھی مل رہا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ کنفیوزنگ رہی ہیں. ان دو کنفیوزنگ چیزوں کے اوپر جب تک خان صاحب کی بہنیں یا وکیل خان صاحب سے مل کر کنفرم نہیں کر دیتے، خبر جو ہے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بالکل درست بات کہی ہے. اچھا، اور اگر ایسا کچھ ہوا ہے اور کہیں سے ویلیڈیٹ ہو جاتی ہے تو اس چیز کی جو شائبہ ہے وہ تقویت پکڑ جائے گا کہ خان صاحب کو کہیں شفٹ کرنے کا پلان ہے یا ذہن میں ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ مختلف انداز سے رپورٹ کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے. جی وہ رد عمل سن لیجئے گا. عمران خان کی صحت سے متعلق سنگین مسئلہ ہے، ہم رد عمل دیتے ہیں. باوثوق صحافی ذرائع کے مطابق، اب انہوں نے بھی بغیر اس کو ڈیٹیل کے اندر جا کر پڑھے سوچے سمجھے کہ سورس کے، جب بہنیں اس کو ڈینائی کر رہی ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ خبر کی سینٹٹی کیا ہے، ویلیڈیٹ کون کرے گا. ہو سکتا ہے درست بھی ہو، میں پھر کہتا ہوں ہو سکتا ہے درست بھی ہو، لیکن ویلیڈیٹ کون کرے گا یہ بات کی بات ہے. تو اس کو ذرا سمجھ. ابھی اس دور کے اندر ہم اگر آپ یہ دیکھیے کہ اس خبر کو ٹی وی بھی نشر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویلیڈیٹی کے پیچھے کوئی ریزننگ ہے. ٹھیک ہے، ذرا سنیے گا. باوثوق صحافتی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کی دائیں آنکھ کی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے باعث ان کی آنکھ کی وین میں خطرناک بلاکیج پیدا ہو گئی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی بہنوں سے ملاقات کرائی جائے. جیل انتظامیہ ضد پر اڑی ہوئی ہے کہ علاج جیل کے اندر ہی کیا جائے، جبکہ معالج ڈاکٹر واضح طور پر کہہ چکے ہیں. عمران خان کو آخری مرتبہ اپنے ذاتی معالج تک رسائی اکتوبر 2024 میں دی گئی تھی. حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی اور رفقا کی بنا کسی دیر فوری ملاقات کروائی جائے. اچھا، اگر یہ خبر کہیں سے فیڈ ہوئی ہے تو وہ اس چیز کے اوپر بھی استحقاق رکھتی ہے یہ حکومت کہ وہ بہنوں کی بھائی سے ملاقات کروا دے تاکہ لوگوں کا گریوینس ختم ہو اور ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے بھائی کی جو صحت ہے وہ ٹھیک ہے اور پبلک کے جو محبوب رہنما ہیں وہ ابروبہ صحت ہیں یا وہ انڈر سیریس میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. تو اس لیے ایک ملاقات کروائی گئی ہے. میرا خیال ہے یہ بڑی زبردست ریزن ہے ملاقات کروانے کے لیے اگر حکومت چاہے تو. پھر کہا جاتا ہے اگر خدا نخواستہ عمران خان کی بینائی کو کوئی مستقل نقصان پہنچا تو اس کی تمام تر ذمہ داری براہ راست حکومت اور جیل انتظامیہ پر عائد ہوگی جو عدالتی احکامات کے باوجود علاج میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. اب علیمہ خانم صاحبہ جو اس وقت پران طور کے اوپر ایک دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہیں اڈیالہ کے باہر، انہوں نے تباہی مچا دینے والے سٹیٹمنٹ دے دیے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز بھی کر ڈالا ہے. انہوں نے کیا گفتگو کی ہے سنیے گا. وہ کہتی ہیں 8 فروری کے بعد گرفتاریوں کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور کچھ صحافی بار بار ولاگ کر کے عوام میں خوف پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں رول آف لا ختم ہو چکا ہے اور اب ججز کے اختیار میں کچھ نہیں رہا. پہلے پاکستان میں انڈر ٹرائل کیسز پر ٹی وی پر بات کرنے سے ڈرا جاتا تھا، لیکن اب کھلے عام توہین عدالت ہو رہی ہے اور عدالتوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے. علیمہ خان کے مطابق آج کے نظام میں فخر سے کہا جاتا ہے کہ نیب کے کہنے پر 5 سال کی سزا سنائی جائے گی. فیصلے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں اور جج حضرات نیب کی ہدایات پر فیصلے دیتے ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ ناکے پر پولیس نے دھمکیاں دی ہیں کہ مخصوص راستے سے چلے جائیں تو ایک نوجوان کو چھوڑ دیں گے. پولیس نے جھوٹ بولنے اور قسمیں کھا کر غلط بیانی کی ہے. تو یہ کچھ کہانی ہے جی. اچھا، اب آ جاتے ہیں اڈیالہ کے باہر اس وقت عوام کی بڑی تعداد موجود ہے. اس وقت ابھی لیٹسٹ آ رہی ہے، بڑی تعداد موجود ہے. پنجاب اور کے پی کے سے تعلق رکھنے والے صوبائی اور قومی اسمبلی کے منتخب نمائندگان بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں. اڈیالہ کے باہر جمع کارکنوں کی بڑی تعداد عمران خان کی بہنوں کے گرد موجود ہے. اچھا جی، حسن ایوب المعروف راوی دعویٰ کرتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد، یہ دعویٰ کرنے کے حوالے سے سوال ہوا علیمہ خان سے کہ 8 فروری کے بعد آپ کو سزا ہوگی اور آپ جیل میں ہوں گی. تو علیمہ خان نے کہا کہ عدالتوں کا کیا وقار باقی رہ گیا جب ایک انڈر ٹرائل کیس کو ٹی وی پر فخر سے زیر بحث لایا جاتا ہے. ممکن ہے جج صاحب حسن ایوب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سزا سنا دیں، حالات تو ایسے ہی ہیں. اچھا، پھر نورین خانم کہتی ہیں
ابھی آئی ہے، ابھی ہمیں نہ بارش نہ سردی روک سکتی ہے، ہم یہاں پر کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف ہم یہاں آتے ہیں۔ عمران خان صحت مند انسان ہے، اگر یہ ان کو کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں، آنکھ کو نقصان پہنچانے کا، ان میں سے تو کسی کی آنکھ نہیں بچے گی، ہم دیکھ رہیں گے اور چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا جی، خواجہ آصف صاحب نے آج پریسر کیا جی، وہ کہتے ہیں کہ کے پی حکومت اپنی تمام ناکامیوں کا ملبہ ایک ادارے پر ڈال رہی ہے، کسی ایسے آپریشن پر ڈالنا چاہتی ہے جس کا سرے سے وجود ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کے اوپر ہمارے دوست عمران ریاض خان کامنٹ کرتے ہیں کہ 2 ہفتے تک وفاقی حکومت بالکل خاموش رہی، انخلا ہوتا رہا، لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، وہ ہفتے بعد جب دیکھا معاملہ انٹرنیشنل سطح پر اٹھ چکا ہے تو پھر مناظر پروشان کن آ رہے ہیں، تو یہ پیچھے ہٹ گئے اور اب وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جناب اب آ جاتے ہیں جی، ایم این اے شاہد خٹک صاحب، یہ بھی اڈیالہ کے باہر موجود ہیں، یہ کہتے ہیں فائنل کال کے حوالے سے 2 آپشن زیر غور ہیں، 8 فروری کو لوگوں کے سامنے پلان رکھیں گے جس سے موجودہ نظام کی کانپیں ٹانگ جائیں گی۔ اب 8 فروری کے لیے کیا پلان ہے یہ ابھی تک نہیں پتا، لیکن 8 فروری کے بعد پلان رکھیں گے یہ پتا ہے، تو وہ کیا پلان ہوگا آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کی قید تنہائی کو نارمل نہیں ہونے دیں گے، ساری قیادت سمیت لوگوں میں تشویش ہے، ہم ہر حد سے آگے جائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جناب اب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پیمز آنے والی خبر ہے آپ کو درست لگتی ہے؟ مجھے تو یہ ٹیبل سٹوری لگتی ہے، مجھے میری رائے ہے، کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو کیا اس کا کوئی ایویڈنس نہیں آنا چاہیے، کوئی پرچی، کوئی رسید، کوئی تصویر، ٹھیک ہے، کوئی وہاں کے ڈاکٹر کی کوئی بات، مصدقہ اطلاع، یا ملاقات بھی کرا دی جاتی کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں چلے، ملاقات کراتے ہیں، تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیم، اچھا میکسیمم کامنٹ کیجیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹیبل سٹوری ہے یا واقعی درست ہوگا کہ انہیں پمز لایا گیا تھا؟ میکسیمم کامنٹس آپ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، جاب لگتی انتہائی معذرت، اور جاب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ حامد میر کہتے ہیں حکومت پنجاب ایک طرف بسنت منا رہی ہے، دوسری طرف پتنگ کی ساخت پر کئی طرح کی پابندیاں لگا رہی ہے، کیونکہ لاہور میں خاص تصویر والی پتنگ کی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ ہائے ہائے، ستہ ہی خیر ہے، کیسے کر لیتے ہو یار۔ متی اللہ جان صاحب نے سپریم کورٹ بار کے صدر سے پوچھا کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو سزا ٹھیک ہوئی ہے، صدر سپریم کورٹ بار، تو متی کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف کیس کیا تھا؟ آگے سے کہا مجھے کیا پتا کیا کیس تھا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو کیس کا پتہ نہیں لیکن سزا کا پتہ ہے، الزام کیا تھا ان کے اوپر؟ آگے کہتے ہیں مجھے کیا پتا۔ تو یہ حالات ہیں جی ہمارے بار کے بڑوں کے، یہ حالات ہیں۔ اچھا، 150 سے زائد ملز بند ہو چکی ہیں جی، مزید انڈسٹریز بند ہونے کا خدشہ ہے۔ چیئرمین ایپٹما کہتے ہیں بجلی، گیس، شرح سود سب سے زیادہ ٹیکس کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، لیکن کسی کو اس کے اوپر کوئی شرم آ کے نہیں دے رہی ہے۔ ارشاد بھٹی فرماتے ہیں کہ آج کی حکومت کو یہ اشعار ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ عمریں گزر جاتی ہیں پارلیمنٹ بنانے میں، تم ذرا ترس نہیں کھاتے فارم 47 لانے میں؟ یہ کسی کو سمجھ نہیں آ کے دے رہی، اور جو حالات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اور رئیس المنافقین کے لیے، رئیس الٹاؤٹین کے لیے جتنے کامنٹس کر سکتے ہیں ضرور کیجیے گا۔ بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔